الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواح منافدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آؤ شب معراج میں دیکھیں ان کی شان رسالت کے جلوے، آؤ شب معراج میں دیکھیں ان کی شان رسالت کے جلوے، سدرہ میں جبریل کا رکنا حیرت میں پڑ جانا ہے، سدرہ میں جبریل کا رکنا حیرت میں پڑ جانا ہے۔ سفر معراج رسول اکرم نبی معظم رحمت عالم نازش آدم فخر آدم و بنی آدم کا جو معراج سفر ہے، تمام دنیا کے لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں، اور درجنوں کتابیں نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو لے کر کے درجنوں کتابیں لوگوں نے لکھی، اور اس بات پہ لکھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب میں معراج ہوئی ہے، آپ کو جسمانی معراج نہیں ہے۔ لیکن آئیے سفر معراج کو رسول اکرم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسری بنبی یہی نہیں فرمایا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، کیونکہ نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی جب آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے۔ کنتو نبیّ وآدم بین الماء والطین، کنتو نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و غل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول تو اس وقت بھی نبی تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص کرم کسی بندے پہ فرماتا ہے تو وہ پل بھر میں فرماتا ہے۔ آپ نے نہ جانے کتنے ایسے لوگ دیکھے کہ غریب تھے، محتاج تھے، پریشان تھے، لیکن جب اللہ کا کرم ہوا تو پل بھر میں پلک جھپکتے وہ کروڑپتی بن گئے، پلک جھپکتے وہ مالدار ہو گئے، پلک جھپکتے اگر کوئی انسان بیمار تھا اور وہ نزاعی کیفیت تھی، ان قریب تھا کہ اس کا انتقال ہو جائے، لیکن جب اللہ نے اپنا کرم فرما دیا تو پل بھر میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنی ایسی
منزلوں سے آپ گزرے ہوں گے، نہ جانے کتنے ایسے مرحلوں سے آپ گزرے ہوں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کی فیکٹریاں، کاروبار تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن جب اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اپنا فضل کر دیا اور نگاہ رحمت سے اس کو دیکھ لیا، اللہ کا کرم ہو گیا تو انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کی بہن ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، اور 3 مقرب فرشتے بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ 3 مقرب فرشتے کون ہیں؟ جو اولو العزم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ نبی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں شہنشاہ ملک حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ میں 70,000 فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ میں 70,000 فرشتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین جو جگانے کا انداز ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بظاہر تو سوتا ہوں مگر دل میرا جاگتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو تو بند کرتے ہیں، بظاہر دیکھنے والے تو دیکھتے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل جاگتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، جو جگانے کا انداز ہے وہ دنیا والوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات جو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، جس نبی کو، جس رسول کو، جس شہنشاہ کو، اس کی شان کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر رہنے والے شہنشاہ ملک حضرت جبریل امین ہے، اور نبی کونین آرام فرما رہے ہیں، اور جگانے کا جو انداز ہے، جگانے کا جو اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے کافوری ہونٹوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس کرتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کو جگانے کا انداز یہ ہے۔ لیکن نبی تو ہمارے جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا والوں کے سامنے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی اہمیت بتانا مقصد ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر میرے نبی کا نام لے، میرے نبی کے بارے میں سوچے تو کس درجہ سوچے، اس کا سوچنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، کہ جہاں پر جبریل امین تمام ملائکہ فرشتوں کے شہنشاہ ہیں، لیکن جگانے کا انداز یہ ہے، کتنا جھکے ہوں گے، جن کے سر پہ، جبریل امین کے سر پہ تاج ہے، اور تاج بارگاہ نبوت و رسالت میں جھک رہا ہے، تمام ملائکہ و فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن جب آپ کسی کے قدموں کا بوسہ لیں گے اور آپ کے ہونٹ کسی کے قدموں تک جائیں گے تو آپ کا جسم کتنا جھکے گا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جبریل کو بھیج کر کے نبی کی بارگاہ میں دنیا والوں کے سامنے آپ کی اہمیت بتائی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے۔ نبی پاک اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اے جبریل آنا کیسے ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ملنے کا مشتاق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک میں تیار ہوں، تیار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل، اسرافیل اور میکائیل مجھے حتیم میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد گلے سے لے کے ناف تک سینہ چاک کیا، ہمارے قلب اطہر کو یعنی دل مبارک کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آب زمزم میں رکھا، آب زمزم میں رکھا، آب زمزم سے دھویا۔ نسبت یہ ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تک دنیا کے لوگ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، تو تمام لوگ محبت کے ساتھ
عقیدت کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اطہر، قلب اطہر جس میں رکھا گیا وہ آب زمزم ہے۔ آب زمزم کو فیض حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو۔ آج پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، لیکن جب آب زمزم پیتے ہیں تو پینے کے بعد جو کیفیت آتی ہے، جو سرور ملتا ہے، جو دل کو سکون ملتا ہے، وہ وجہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی۔ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا۔ آپ کو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، لیکن نبی کی شان یہ ہے آپ بشریت ہے لیکن بشر نوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ نے جب آپ پیدا ہوئے تو اپنی امت کو یاد کیا، اور جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تب اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ براق کی فضیلت اور اہمیت تو یہ ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم وہاں ہے، اس کا یہ مقام، یہ مرتبہ، اس کو یہ اختیار حاصل ہے، تو ہماری امت کا کیا حال ہوگا، ہماری امت کو کیا عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے جبریل، اے میکائیل، اے اسرافیل، تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ یہ جو براق میں نے رسول اکرم اپنے حبیب کو عطا کی ہے یہی براق بندوں کو بھی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی وہی براق اور وہی براق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی عطا کی جائے گی۔ کن امتیوں کو؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین میں سے ہیں، چاہنے والوں میں سے ہیں، فرما برداروں میں سے ہیں، اطاعت کرنے والوں میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، الفت رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو بھی وہ براق عطا کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، مسجد اقصی، وہاں پر سارے نبی موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں۔ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی، اس وقت نماز امت کو عطا نہیں کی گئی، لیکن رسول کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ اچانک ہوئی، پلک جھپکتے ہوئی۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ، تو سارے نبی اپنی قبور سے نکل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس قدر نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی بدعقیدہ یہ نہ سمجھے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے تو درجنوں کتابیں لکھی، ہزاروں بحث و مباحثے کے دروازے کھول دیے کتابوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے وہ جو عقیدہ جو جبریل امین کا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو عمر فاروق کا ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو عثمان غنی کا ہے، جو طلحہ زبیر کا ہے، جو تمام صحابہ کی مقدس جماعت کا جو عقیدہ ہے وہی سارے سنیوں کا عقیدہ ہے۔
ہمارا عقیدہ کسی غیر عالم مولوی کا عقیدہ نہیں، بلکہ وہ عقیدہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، جو حدیث پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، جو جبریل کا عقیدہ ہے، جو اسرافیل کا عقیدہ ہے، جو میکائیل کا عقیدہ ہے، جو تمام انبیاء سابقین کا عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں عقیدہ دنیا میں کسی مولوی اور کسی عالم کا عقیدہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں عقیدہ جو ہمارے رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ اعلیٰ افضل بہتر اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ہمارے نبی افضل ہیں، کیونکہ چھٹے آسمان پہ جب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی قبر انور سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، جو نبی اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہے اور مسجد اقصی میں بھی موجود ہے، تو وہ تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کہ اے اللہ مجھے نبی نہ بنا بلکہ محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ یہ وہ نبی ہیں جو جلیل القدر نبی ہیں، جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، جس سے اللہ کلام کرتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ وہ ہیں۔ لیکن نبی کے لیے، نبی کے امتی ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ کا یہ حال ہے، یہ اختیار ہے کہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں اور چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں، تو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اعلیٰ شان ہے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی کے اوپر بلوائیوں نے 40 دن سے پانی روک دیا، کھانا روک دیا اور شہید کرنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا دن تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے گئے تو جیسے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کہ میں سو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عثمان غنی تم نے پانی نہیں پیا، کافی دنوں سے تم نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے بھی ہو پیاسے بھی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی غلامی ہے، یہ آپ سے محبت کرنے کا لوگوں نے ہمیں صلہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے کہ کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مجھے میرا محاصرہ کر لیا ہے، مجھے گھیر لیا ہے۔ کہا آج تم کو یہ لوگ شہید کر دیں گے، آج تمہارا کھانا اور تمہارا پینا ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے فرما رہے ہیں کہ آج تمہارا کھانا اور تمہارا پینا میرے ساتھ ہے۔ تو جو رسول کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بتاتے ہیں کہ آج تم کو شہید کر دیا جائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے پاس ابو جہل جاتا ہے کہ تمہارے رسول، تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سفر معراج پہ بلایا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، جنت کے محلات دیکھے، باغات دیکھے، حوریں دیکھی، تمام جنت
اور دوزخ کا میں نے مشاہدہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا کی ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بے شک سچ ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اپنی دل کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن کریم و فرقان حمید میں آیہ کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، میں زمین اور آسمان کا نور ہوں. تو اللہ نے جس حال میں اپنا دیدار کرایا، دیدار کرنے والا جانے اور دیدار کرانے والا جانے. اللہ نے کس طرح سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا اور نبی رحمت نے کس طرح سے دیدار کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر تمام بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے لوگ دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، خواب میں معراج ہوئی. اگر ہوئی تو اللہ کا دیدار نہیں ہوا. دنیا کے تمام طرح کے لوگ اپنا اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کی شان تو وہ شان ہے، وہ نبی کا کیا امتی، کیا وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، کیا وہ نبی پہ ایمان رکھنے والا کہ نبی کی شان میں کمیاں بیان کرے، نبی کے لیے یہ کہے کہ نبی کو یہ معلوم ہے یہ نہیں معلوم، نبی کو یہ اختیار ہے نبی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. ابے تیرے اختیار کا تو عالم یہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک تو دیکھتا ہے، تیرے علم کے فہم و فراست کا یہ عالم ہے. تو کروڑوں لاکھوں اربوں کا بزنس کرتا ہے، تو ہوا میں پرواز کرتا ہے، تو یہاں کی بات وہاں دیکھتا ہے، وہاں کی بات کو یہاں جانتا ہے. تمام تیرے علم کا اندازہ دنیا کے لوگ نہیں لگا سکتے ہیں. جب تو ایک ناقص انسان ہے، جب تیری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے، ناپاک قطرے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب تیرا عالم یہ ہے تو سائنسداں بھی ہو سکتا ہے، تو ٹیکنالوجی کا ماہر بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر انجینئر بھی ہو سکتا ہے. جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس کو تمام نبیوں کا بادشاہ بنایا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.